عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے۔ بنو جرہم جب ان کو بنو خزاعہ نے شکست دی تو انہیں زمزم کا کنواں پتھروں سے بند کر کے اوپر سے مٹا دیا نشان، تو 300 سال زمزم کا کنواں بے نشان تھا۔ بنو خزاعہ سے جب قصی نے حکومت چھینی، قصی جو آپ کے پردادوں میں سے ایک آتا ہے، تو قصی بن کلاب، تو اس کے بعد عبد المطلب جب سردار بنے تو ان کو خواب آیا کہ پاک پانی نکالو، پھر اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو، پھر اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو، تو تیسرے دن یہ کہتے ہیں کدھر ہے پاک پانی؟ تو آواز آئی صبح حرم میں بیٹھو، ایک کوہ آئے گا، ایک جگہ زمین پہ 3 دفعہ ٹھونک مارے گا، وہاں وہ پاک پانی ہے۔ تو اگلے دن حرم میں آ کے بیٹھے، کوہ آیا، ٹک 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 اڑ گیا، تو آپ نے قریش کو جمع کر کے فرمایا آؤ یہاں سے پانی زمزم نکالیں، کہا جاؤ جاؤ پہاڑی کنواں مر مک گیا، ہن کتھوں پانی آیا، اسے نہیں ٹکرا مارنی ہے، تو ٹکر مارنی تے مار۔ تو اس وقت ایک ہی بیٹا تھا حارث، تو دونوں باپ بیٹا کھودتے تھے۔ ایک دن تھک کے کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار نہیں جن دی اولاد نہ ہوئے، تو ہمارے یہاں تو نا کم بچے خوشحال گھرانا، میں کہا کرتا ہوں نیک بچے خوشحال گھرانا، ایک ہوئے تو ہوئے سپ ورگا تھا کیا خوشحال گھرانا، تو نیک بچے خوشحال گھرانا۔ تو کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے نا تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 15 دے دیے، وہ سب کو اکٹھا کیا، کہنے لگے میں نے منت مانی تھی ایک کو ذبح کرنا ہے، پوری کرو گے؟ کہا جی پوری کریں، جس پہ ہاتھ رکھو گے ہم تیار ہیں۔ کہا نہیں میں ایسے نہیں، میں قرعہ ڈالوں۔ قرعہ ڈالا، نام نکل آیا عبداللہ، سب سے محبوب بیٹے عبداللہ۔ وہ لے کے چل پڑے صفا پہاڑ کی طرف، شور مچ گیا، قریش اکٹھے ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سردار تھا، ایمان تو نصیب نہ ہوا لیکن کام بڑا کر گیا، عاص بن وائل۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ عبد المطلب نے کہا یہ سردار کی قسم ہے پوری ہوگی۔ عاص بن وائل نے کہا تیرے کو بھی کمی کوئی نہیں کھلوتا، سردار ہی کھلوتا ہے، اے نہیں ہوئے گا۔ اتنے جھگڑا پڑ گیا، تو پھر آخر ایک فیصلہ ہوا کہ قطبہ کاہنہ نجران میں رہتی ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی اس پہ ہم عمل کریں۔ تو یہ سارا قریشی قافلہ وہاں گیا، اس نے پوچھا تمہارے ہاں قتل کی دیت کیا ہے، قتل کا معاوضہ؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا تم ایسا کرو ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھو، ایک پہ عبداللہ لکھو اور پھر قرعہ ڈالو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے رہو، اور جب اونٹوں کا نکلے نام تو جتنے لکھے ہوں اتنے ذبح کر کے عبداللہ کی جان کو بچا لیا جائے۔ سارا قافلہ واپس، اور وہ قرعہ اندازی ہوتی تھی تیر پر لکھا 10 اونٹ اور ادھر لکھا عبداللہ، اور ایک آدمی مخصوص ہوتا تھا جو اس نے ترکش کو یوں گھما کے یوں جھٹکا دینا ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا اس سے تیر نکلتا تھا، تو اس نے جھٹکا دیا، جو تیر نکلا عبداللہ۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ پہلے کھڑے کر دیے تھے تو 10 ادھر کھڑے کر دیے تھے، جب عبداللہ نکلا تو 10 ادھر کر دیے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 10 اور کر دیے، 30 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 40 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 50 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 60 ہو گئے، پھر کیا 70 ہو گئے، پھر کیا 80 ہو گئے، پھر 90 ہو گئے، 100۔ اب ماتھے پہ پسینے سب عبد المطلب کہ ہن تو اٹھ مک گئے، ہن کی کرنا ہے، تو 100 کے 100۔ تو پھر جب قرعہ ڈالا تو نکلا 100 اونٹ، تو قریش نے نعرہ لگایا، عبد المطلب نے کہا نہیں حالی نہیں میں ایک باری اور کرنا ہے، انہوں نے دوبارہ کیا 100 اونٹ، پھر قریش نے نعرہ لگایا کہنے نہیں حالی نہیں میں ایک باری اور کرنا ہے، پھر کیا 100 اونٹ، تو 3 دفعہ 100 اونٹ نکلا، تو حضرت عبداللہ کی جان بچی، اور عبد المطلب نے 100 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے تقسیم کیے۔